الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے ہم لوگ ہم نے سیریز شروع کی تھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکھنے کی نیت سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنت مبارکہ ہیں، جن جن کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہیں، ہم ان کو سیکھیں اس نیت سے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں سنت مبارکہ کو لے کے آئیں اور ہر کام کو سنت مبارکہ کے مطابق کریں۔ پچھلی دفعہ ہم نے ایک آیت مبارکہ کی کچھ نکات کو سمجھا، اور وہ آیت مبارکہ تھی کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ ایک انکریجمنٹ بلکہ حکم فرما رہے ہیں کہ ہر عبادت کو جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لیے کی جائے اس میں خوبصورتی کو اپنایا جائے۔ اور ہم نے اس بات کو سمجھا کہ ہمارے دین کا جو ایک بہت اہم پہلو ہے احسان، یہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر کام کو اس پرفیکشن کے ساتھ کریں جو ہماری کیپیبلٹی کے اندر ہے۔ جس قدر اچھا ہم کسی کام کو کر سکتے ہیں ہم اس کو اتنا اچھا کریں، ہاف ہارٹیڈ چیزیں نہ کریں، ایمٹی ہاف بیکڈ اٹیمپٹس نہ کریں۔ جو چیز ہم کریں وہ ایسی ہو کہ اس کو وہ لگے کہ اس کے اندر محنت ہے، اس کے اندر کوشش ہے، اس کے اندر ایک انٹینٹ ہے، اس کے اندر ایک جذبہ ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ زندگی کے ہر پہلو کے اندر نظر آتی ہیں۔ اب حضور عند کل مسجد کے اندر جو ایک اور بہت اہم پہلو ہے وہ ہے اس بات کا کہ ہماری عبادات صرف ظاہری خوبصورتی نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے جب نماز کی مثال لی تو اس میں ہم نے اس بات کی ایمفسائز کیا کہ نماز کے اندر جو ہے اپنے آپ کو اچھا لباس پہننا، اچھے ٹوپی کا پہن کے نماز پڑھنا، سلیپنگ سوٹ پہ نہ نماز پڑھنا، اس طرح پڑھنا کہ جیسے ہم کسی سی ای او سے ملنے جاتے ہیں تو ہم اپنا سب سے بہترین ڈریس پہنتے ہیں، اسی طرح ہم جب نماز پڑھنے جائیں تو کریں۔ تو یہ تو ایک ظاہراً اسپیکٹ تھا اور یہ بھی سنت کے مطابق تھا، لیکن جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ جتنا ہم اپنی جو زینت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو پسند فرمائیں، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ مجھے یہ خوبصورت لگتا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے تھے۔ جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب ہے۔ یعنی کہ جتنا ہم اپنے اعمال کو سنت کے مطابق کرتے چلے جائیں گے اتنا اس میں خوبصورتی الحمدللہ اب تک ہم نے جو سنتیں کور کی اس میں ہم نے پہلے اتباع سنت کی اہمیت کے اوپر کافی بات چیت کی، اور اس کو ہم نے دیکھا کہ کن کن چیزوں میں اتباع سنت ضروری ہے۔ پھر ہم نے طہارت سے سنتوں کا ذکر شروع کیا، اور اس میں ہم نے بیت الخلاء کے استعمال کی سنتیں، پھر وضو کی سنتیں، غسل کی سنتیں، تیمم کی سنتیں، یہ تمام سنتیں ہم نے الگ الگ الحمدللہ کور کی۔ اور انشاءاللہ اس سے ہماری نیت یہی ہے کہ ہم جو ہے ایک پورا کا پورا ہمارے پاس ایک ریفرنس ریڈی ٹو گو ریفرنس پوائنٹ ہو کہ اگر ہم کسی بھی چیز کی سنت کو بعد میں بھی سننا چاہیں تو ہم انشاءاللہ اس کو سن لیں گے۔ اب یہ پوائنٹ شاہد بھائی جو ہے انشاءاللہ اس میں کوئی ریکارڈنگ سے نکال دیں گے، اور کیونکہ وہ سامنے آ گئے ہیں تو اب اس لیے میں ان کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ شاہد بھائی یہ جو ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں ان کو ہمیں بریک اپ کر کے اپلوڈ کرنا چاہیے، تاکہ اس میں جو ہے وہ ایک ہی ہم نے طہارت کی سنتوں کے اندر سارا کچھ کر دیا، یا تو ہم اس کے اندر جو ہے وہ چیپٹرز بنا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ اب طہارت کی سنت کہاں پہ ہے، اور جو ہے وہ غسل کی سنت کہاں پہ ہے، وضو کی سنت کہاں پہ ہے، تاکہ چیپٹرز وائز اس کو سرچ کرنا آسان ہو جائے، یا جو ہے ہمیں اس کو ویڈیوز ہی چھوٹی چھوٹی کر کے بنا دینی چاہیے ایز اپوز ٹو ایک، کیونکہ اگر کسی نے بعد میں ریفر کرنا ہو تو اس کو نہیں پتہ چلے گا۔ جی سو انشاءاللہ آج سے ہم جو ہے وہ نماز کی سنتوں کے اوپر بات کرنا شروع کریں گے، اور الحمدللہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ ہم نے جو لاسٹ بات کی کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس میں ہماری بات یہی تھی کہ ہم اپنی نمازوں میں احسان کے پہلو کو کس طرح لے کے آئیں، اور سب سے بہترین طریقہ اپنی نمازوں میں
احسان کے پہلو کو لے کے آنے کا یہی ہے کہ ہم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں. نہ صرف ہم اپنے لباس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، بلکہ جس لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صلاح ادا کرتے تھے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقامت میں کھڑے ہوتے تھے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک باندھتے تھے، جس طرح آپ رکوع فرماتے تھے، سجدہ فرماتے تھے، آپ جس طرح جو ہے ہر پہلو نماز کا جس طرح کرتے تھے، اگر ہم اس کو اگر ہم اس کو سیکھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ہماری نمازوں میں بھی جو ہے وہ خوبصورتی آئے گی جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حکم کو بھی پورا کریں گے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد میں. ٹھیک. سو نماز سے پہلے اذان آتی ہے. اذان اور اقامت، ان کی بھی کچھ سنتیں ہیں، ان کو دینے کی بھی سنتیں ہیں، اور جو ان کو سنتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ مسنون اعمال ہیں کہ ان اذان کو سننے کے بعد کیا کرنا چاہیے. اذان اسلام کے شعائر میں سے ہے. شاعر سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ شاعر از سمبل، یہ اسلام کے سمبلز میں سے ہے. کچھ چیزوں کی ہر چیز کا ایک سمبل ہوتا ہے. آج کل کی دنیا میں مارکیٹنگ میں سمبلزم کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے. پیپسی کی بوٹل اس کی ایک یونیک آئیڈینٹیفائر ہے. وہ بوٹل دیکھتے ہی بندہ پہچانتا ہے یہ پیپسی کی بوٹل ہے. کوک کی بوٹل کی اپنی ایک شیپ ہے اور وہ اس کا ایک یونیک آئیڈینٹیفائر ہے. وہ جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے آپ کو لگے گا کہ یہ کوک کی بوٹل ہے. اسی طرح ایپل کا جو لوگو ہے وہ اس کا ایک یونیک آئیڈینٹیفائر ہے، وہ اس کا برانڈ امیج ہے، اس کی آئیڈینٹی ہے. وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہی اس کا جو ہے وہ اصل ہے. سو آج کل کے زمانے میں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سمبلزم بہت امپورٹنس پلے کرتا ہے، سمبلزم کا بہت زیادہ سگنیفیکنٹ رول ہوتا ہے. اسی طرح جو ہمارے دین کی بھی کچھ شاعر ہیں، کچھ سمبلز ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں حکم فرماتے ہیں کہ اللہ کے شاعر کی عظمت کیا کرو، اللہ کے شاعر کی عزت کیا کرو، اللہ کے شاعر کو رسپیکٹ دیا کرو. ابھی جو اللہ کے شاعر ہیں ان میں سے ہماری مسجدوں کا مینار، ہمارا مسجدوں کے مینار کے اوپر جو ہے وہ ہلال کا ہونا، یہ جمعے کا دن، اسی لیے جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ بلیک فرائیڈے کہہ دیا تو بلیک فرائیڈے میں کیا آبجیکشن ہے اگر اس کو بلیک فرائیڈے کہہ دیا. بلیک فرائیڈے میں بہت بڑا آبجیکشن یہی ہے کہ فرائیڈے از اے سمبل آف اسلام، ایک اسلام کے شاعر میں سے. آپ اس کو کیوں بلیک جو ہے وہ اس کو ایک سیاہ دن کے نام سے اس کو کیوں اس کو ریلیٹ کریں؟ یہ مطلب دس از سم تھنگ جس کو اللہ نے ایک عظیم ترین دن ڈکلیئر کیا، جس کو اللہ نے ایک رحمت سے بھرپور دن قرار دیا، اس کو ہم وہ کر دیں. تو اذان جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے شاعر میں سے ایک چیز ہے. یہ مسلمانوں کی پہچان ہے. جہاں اذان ہوتی ہے اس سے آپ انسٹنٹلی ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک مسلم علاقہ ہے. پھر اذان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت رحمت کو رکھا ہے، بہت زیادہ فضیلت رکھی ہے. جہاں اذان دی جاتی ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. جو اذان کو سنتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر آتا ہے. اذان کو سننے کے بعد اس کے جواب دینے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت سی رحمتیں ہیں. تو اذان کی جو لوگ غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، خاص طور پہ ویسٹ میں رہتے ہیں، وہ اس بات کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اذان کو سننا ہی نہ، اذان کی آواز ہی نہ آنا، یہ بہت بڑا ایک مطلب ایسا ہے چیز ہے جو کہ زندگی میں جیسے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز مس آؤٹ ہو رہی ہے، کوئی ایک اگر واقعی آپ کا دل الحمدللہ اگر آپ کا دل جڑا ہوا ہے اپنے دین کے ساتھ، تو اذان کی آواز کانوں میں سننا ایک بہت بڑی نعمت ہے. بار بار آپ سوچیں کہ بار بار اذان کے الفاظ سے ہم اپنے ایمان کی تجدید کر رہے ہوتے ہیں. اگر صرف اسی بات پہ غور کریں، لا الہ الا اللہ، ہم لا الہ الا اشہد ان لا الہ الا اللہ، بار بار ہم اپنے ایمان کی تجدید کر رہے ہوتے ہیں. بار بار ہمیں موقع مل رہا ہوتا ہے کہ یہ الفاظ ہمارے کانوں میں پڑیں اور اس سے ہم ہمارے ایمان کی تجدید. اذان بہت اہم چیز ہے اور اس کو
جو ہمیں یہ نعمت ملی بھی ہے، اس کو میں ہائی لائٹ اس بات پہ کر رہا ہوں کہ اس پہ ایک اصول ہے کہ جتنا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم جتنا میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں اتنا تمہیں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اس نعمت کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے، اس نعمت کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کو محسوس کرنا چاہیے، کہ اس کا احساس ہونا چاہیے کہ واقعی یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اذان کی اور اقامت کی سنتیں کیا ہیں؟ جو شخص اذان اور اقامت دے رہا ہو اس کے لیے باوضو ہو کے اذان دینا، اقامت تو نیچرلی باوضو ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کے بعد نماز ہے، نماز وضو کے بغیر ہوتی نہیں ہے، لیکن اذان بھی باوضو دینا، اذان اور اقامت قبلہ روح ہو کے دینا۔ اگر آپ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاص طور پہ جب خود مصلی میں کسی پہ نماز کر رہے ہوں تو آپ چلتے چلتے کہتے چلیں آئیں نماز پڑھ رہے ہیں، تو بندہ جو واک کر رہا ہوتا ہے وہ اقامت کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن یہ اقامت انویلڈ نہیں ہوتی لیکن مسنون نہیں ہے۔ قبلہ رخ ہو کے ایک جگہ کھڑے ہو کے اقامت کرنا یہ مسنون عمل ہے، اس کو اسی طرح کرنا چاہیے۔ پھر اذان اور اقامت میں فرق رکھنا، اور فرق اس طرح ہے کہ اذان کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کے ادا کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اقامت کرتے ہوئے رکنا نہیں، اس میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس میں جو ہے وہ ٹھہراؤ نہیں ہے، اس میں گیپ نہیں ہے۔ اذان میں ٹھہراؤ ہے، اقامت میں ٹھہراؤ نہیں ہے، یہ ایک مسنون ہے۔ اذان میں حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کرتے ہوئے اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے جو ہے اس کے مؤذن دائیں جانب دیکھے اور پھر بائیں جانب دیکھے، یہ سنت عمل ہے، لیکن جب یہ کر رہا ہو تو اس کہتے ہوئے اپنے سینے کو جو ہے وہ قبلہ رخ ہی رکھے، پورا کا پورا نہیں مڑ جانا، صرف دائیں جانب دیکھنا ہے اور بائیں جانب دیکھنا ہے۔ اسی طرح جب اذان کے ہمیں الفاظ سنیں اور ہمارے کانوں میں یہ الفاظ سنیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا یہ مسنون ہے۔ اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہ جب الفاظ سنیں تو اس وقت صدقتا و بررتا کہنا مسنون۔ الصلاۃ خیر من النوم، پہلی بات تو یہ کہ یہ الفاظ ہیں ہی اس لیے کہ یہ کہے جاتے ہیں کہ فجر کے وقت کے نماز سونے سے بہتر ہے، الصلاۃ خیر من النوم، تو اگر ہم اٹھے ہوں گے تو ہم اس چیز کا جواب دیں گے، اگر ہم سوئے رہے ہوں تو کیسے جواب دیں گے؟ کوشش کرنی چاہیے کہ اذان سنیں فجر کی اور اس چیز کا جواب بھی دیں، صدقتا و بررتا، تم نے سچ کہا اور تم بری ہو گئے، صدقتا و بررتا، ٹھیک ہے۔ پھر اقامت کا جواب بھی اسی طرح۔ اچھا، باقی اذان کے جو بھی الفاظ ہیں، جیسے جب امام کہہ رہے ہیں اللہ اکبر تو ہم بھی اس کے جواب میں اللہ اکبر کہیں، جب امام کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ہم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ تو ہم بھی جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں، اور ساتھ کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم اس پہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کریں۔ پھر جو امام کے الفاظ ہیں وہی ہم کہ باقی ساری نماز میں ما سوائے ان حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اور الصلاۃ خیر من النوم کے اوپر، ان میں تھوڑا سا ڈفرینٹ جواب ہے، اس کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ اور صدقتا و بررتا کہنا۔ اور اذان کے بعد جس طرح اذان کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں، اسی طرح اقامت کے بعد بھی اقامت کے جیسے جیسے مؤذن اقامت امام یا مؤذن اقامت کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح اقامت کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں، اور جہاں جب کہا جائے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اس وقت کہا جاتا ہے اقامہ اللہ و ادامہ۔ اچھا، ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ اب اذان شروع ہوئی ہے، آپ کوئی کام کر رہے تھے، اب اصولاً سے مطلب یہ کہ دا بیسٹ کیس سناریو تو یہ ہے کہ اذان شروع ہوئی، آپ خاموش ہو گئے اور آپ نے اذان کا جواب دیا، جیسے جیسے مؤذن کہہ رہے ہیں ویسے ویسے آپ اس کا جواب دیتے رہے، یہ بیسٹ کیس سناریو۔ اگر ایسا نہ ہو سکے
مثال کے طور پہ آپ کسی کام میں تھے اور اذان ہو گئی، اب آپ کے لیے اتنی دیر تک کے لیے رکنا شاید محال ہو، تو اس میں آپ اذان کا جواب خود دے سکتے ہیں۔ اذان شروع ہوئی، آپ پوری اذان کو ریپیٹ کر کے سے جو حی علی الصلاح حی علی الفلاح والا پارٹ ہے وہاں پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کے اذان کا جواب دے سکتے ہیں اپنی طرف سے۔ اس میں ایزمپشن یہ ہو سکتی ہے کہ اذان کہیں پہ کو بولی جا چکی ہے اور میں اب اس کا جواب دے رہا ہوں، لازماً نہیں کہ جو اذان کان میں آ رہی ہے اسی کا دے رہا ہوں، کسی اور کر رہا ہوں۔ اب ہمارے ممالک میں پاکستان انڈیا میں ایک وقت میں کئی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، سنکرونائزڈ نہیں ہوتی، اور مطلب ابھی ہمارے مسجد میں کھڑی ہوئی، پھر ہمارے ساتھ والوں کی مسجد میں، ان کے میں ہر 2-3 منٹ تک، انفیکٹ جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ تو فجر کی مطلب 25 منٹ تک فجر کی اذانیں ہی الحمدللہ ہوتی رہتی ہیں۔ تو وہ اب بندہ ہر ایک اذان کا جواب دیتا رہے تو یہ بھی مشکل ہے۔ تو اگر آپ ایک اذان کا جواب دے چکے ہیں تو وہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ اور اذان کے بعد جس طرح اذان کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں، اسی طرح اقامت کے بعد بھی اقامت کے جیسے جیسے مؤذن اقامت امام یا مؤذن اقامت کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح اقامت کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں، اور جہاں جب کہا جائے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اس وقت کہا جاتا ہے اقامہ اللہ و ادامہ۔ ایک تو ہے اذان کا جواب دینا، ایک اور چیز ہے اذان کے بعد جو ہے، جب اذان کا جواب دینے کے بعد ایک دعا ہے، اور ایک اور مسنون عمل ہے کہ اذان کے بعد درود شریف کا پڑھنا۔ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا یہ بھی سنت عمل، اور اس میں کوئی درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ نماز والا ہی درود شریف پڑھے۔ جو ہم مختصر درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب اذان ہو جائے تو اس کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد۔ یہ جو دعا ہے اس کو نماز کے بعد پڑھنا یہ مسنون عمل ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے یہ دعا پڑھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حسن خاتمہ کو اس کے اوپر لازم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص اذان کے بعد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولہ پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کلمے کی موت کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اذان کے بعد دو مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ اذان ایک تو شاعر میں سے ہے، پھر اس کے اندر بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک تو فضیلت میں نے آپ کو بتایا کہ ہر دفعہ اذان میں ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کی توفیق ملتی ہے۔ ہر دفعہ جب ہم اذان پڑھتے ہیں اور اذان کے ساتھ جواب دیتے ہیں تو اگر ہم اپنی نیت بھی یہی رکھیں کہ میں اپنے ایمان کی تجدید کر رہا ہوں تو ہر دفعہ ہمارے ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول، یہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو ہے اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں۔ پھر یہ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، یہ جو دعا ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کی لیے دعا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان کی شان مبارکہ کی بلندی کے لیے دعا، ان کو اس مقام محمود تک پہنچانے کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے اس تک پہنچانے کا وعدہ کرنا۔ اور مقام محمود وہ مقام ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب کے لیے جو ایک خاص اپنی امت کے لیے خاص شفاعت فرمائیں گے، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ امت کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت میں تبدیل ہوگا۔ یہ اس مقام کی دعا کرنا سے اپنے لیے اس کے ہمارے لیے جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ جو یہ دعا پڑھے گا اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو جائے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا خاتمہ جو ہے وہ خیر پہ کریں گے، حسن خاتمہ کی بشارت عطا فرمائیں۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے ہمیں اس کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ میں نے کلیریفائی کر دیا کہ اذان جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنی، اللہ اکبر وقفہ دیں، پھر اللہ اکبر پڑھیں، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیں 2 دفعہ،
پھر اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیں 2 دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جو ہے باقی اقامت میں اس کے اپوزٹ، اقامت میں وہی الفاظ ہیں جو کہ اذان کے الفاظ ہیں، لیکن ان کو ٹھہر کے نہیں پڑھنا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اچھا، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے عرب ممالک میں اقامت جو ہے وہ 2 نہیں دی جاتی، 1 دی جاتی ہے، تو کیا وہ خلاف سنت ہے؟ بالکل بھی نہیں، قطعاً خلاف سنت نہیں ہے، وہ بھی سنت مبارکہ میں شامل ہے. لیکن ہم جو ہے عند الاحناف جو ہے وہ 2 دفعہ اقامت کے بعد ریپیٹ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ اس میں دوام تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام کی بھی یہی سنت مبارکہ رہی تھی اس لیے. لیکن شوافع اور مالکی جو ہیں وہ 1 دفعہ اقامت کے الفاظ کو کہنے پہ ان کا مذہب ہے، اس لیے اس میں کوئی اس کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سنت مبارکہ سے خلاف کام ہے، ایسی بالکل قطعاً بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اذان ہو یا اقامت، اللہ اکبر کی راہ پر سکون کریں، یعنی کہ اس کو اللہ اکبر کے بعد رک جانا. ایسا نہیں کرنا کہ جو ہے ہم اس کو اس کے اعراب کے ساتھ پڑھنا، بلکہ اذان کے تمام جو الفاظ ہیں اس میں آخر میں اس پہ سکون کرنا یہ ترجیح ہے. اس میں جو ہے اس کو حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ نہیں کہنا چاہیے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ رکنا چاہیے، تا مربوطہ کے اوپر رکنا، یہ اس طرح یہ مسنون. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو کہ اذان کے متعلق تھیں. اگر ہم نماز میں جائیں گے تو نماز، چلیں ایسا کرتے ہیں کہ نماز کا ہم ایک باقاعدہ چیپٹر بنا لیں گے اور اسی کے اندر پھر ہم جمعہ اور عیدین کو بھی شامل کر لیں گے، تو وہ پھر ہمارا پورا نماز کا چیپٹر ہو جائے گا. آج ہم اذان اور اقامت کے اوپر ہی اتفاق کرتے ہیں، کیونکہ ہماری ریکارڈنگ بھی ختم ہو گئی ہے، اس لیے اس کو آگے مزید نہیں. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.